اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ پچھلے کوئی 2-3 جمعوں میں ہم نے جمعے کے خطبے میں سورہ فرقان کے آخری رکوع کی کچھ آیات جو تھی ان کا مطالعہ کیا اور ان کا فہم حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم پوری سورہ فرقان بھی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو آج میں سورہ فرقان کا پہلا رکوع ہے جو آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ 15 سے 20 منٹ ہے ہمارے پاس، اس میں جتنی اللہ کی توفیق ہوگی انشاءاللہ اس کے مطالب جو ہے میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ اس سے قبول کرے۔ جو پہلی آیت ہے سورہ فرقان کی کمال آیت ہے۔ ویسے تو قرآن کی ہر آیت ہی ایک آیت ہے۔ آیت کہتے ہیں نشانی کو، کس چیز کو؟ نشانی کو، معجزے کو۔ قرآن کی ہر آیت ہی اللہ کے وجود کی نشانی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا معجزہ ہے، ہر آیت۔ لیکن بعض آیات تو ایسی ہوتی ہیں کہ واقعتاً یعنی کہ ان پر روح وجد میں آ جاتی ہے اور انسان اپنے ایمان کو انتہائی بلندیوں پہ محسوس کرتا ہے اور اپنے دل میں قرآن کی اس مضامین کی جو ہے حلاوت کو محسوس کرتا ہے۔ یہ ایسی ہی آیت ہے قرآن پاک۔ اس سورت کا نام جو ہے وہ بھی اس آیت میں آیا ہے، الفرقان۔ الفرقان، فرقان کہتے ہیں وہ چیز جو خود حق کا معیار ہو، کسوٹی ہو، فیصلہ کن ہو، اس کو فرقان کہتے ہیں۔ تو فرمایا تبارک الذی، تبارک الذی کا کیا مطلب ہے؟ بہت زیادہ، انتہائی، کمال درجے کی، فیض رساں، ہر طرح کی خیر و بھلائی کی مالک اور اس کو جاری کرنے والی، جس کی طرف سے خیر کے ظہور کے سلسلے کبھی نہیں رکتے، جس کی بزرگ و برتری اور عظمت و جلال کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا۔ انتہائی بابرکت، کمال درجے کی بابرکت ذات ہے وہ تبارک اللہ۔ لیکن تبارک کا جو صیغہ ہے اس کی اتنی اندر ڈیپتھ ہے کہ آپ اس کو اگر سمجھنا چاہیں تو اس پہ ہی آپ 2 گھنٹے جو ہے وہ آپ یعنی کہ اس پہ بندہ خطبہ دے سکتے ہیں۔ اس تبارک کا صیغہ کے اندر اتنی ڈیپتھ ہے اور اس کو مفسرین نے بیان کیا جگہ جگہ اور بڑی شان سے بیان کیا۔ تو اللہ وہ بابرکت، کمال درجے کی بابرکت ذات ہے جس کی عظمت کا، جس کی تقدیس کا، جس کی برتری کا، جس کے وجود سے خیر کے ظہور کے سلسلوں کا کوئی مخلوق تصور نہیں کر سکتی، اتنی عظیم الشان ذات نے نازل کیا ہے الفرقان۔ ایک محفل میں ہم بیٹھے ہوں، 40-50 افراد، 30-35 افراد، اس میں بڑے بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، اونچے درجے کے بھی ہیں، نیچے درجے کے بھی ہیں، سپاہی بھی ہیں، کمانڈر بھی ہیں، چیف آرمی سٹاف بھی، سب بڑے لوگ۔ جب کوئی بات کرے گا نا تو لوگ دیکھیں گے اس کا سٹیٹس کیا ہے۔ جس کے پاس زیادہ پاور ہوگی، جس کے پاس اونچا منصب ہوگا، اس کی بات سارے دھیان سے سنیں گے۔ چپ کرو کہ تبارک الذی، اس بابرکت ذات نے اپنا کلام الفرقان بنا کے بتدریج دھیرے دھیرے نازل کیا ہے۔ نزلہ، آہستہ آہستہ نازل کیا ہے، تنزیل تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے، اور الفرقان، الفرقان بنا کے اتارا ہے تاکہ زندگی کے معاملات میں یہ تمہارے لیے فیصلہ کن حیثیت اختیار کر جائے، تاکہ زندگی کے معاملات میں یہ تمہارے لیے حق اور باطل کی کسوٹی بن جائے، تاکہ زندگی کے معاملات میں
یہ تمہارا راہبر اور امام اور ہادی بن جائے۔ الفرقان بنا کے اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کو نازل فرمایا ہے، فقط ثواب کمانے کے لیے اور مردوں اور بیماروں پہ پڑھنے کے لیے نازل نہیں فرمایا، فقط حفظ کرنے اور ناظرہ تلاوت کرنے کے لیے نازل نہیں فرمایا، فقط مساجد اور مدارس میں اس کے دروس کے سلسلے جاری کرنے کے لیے نازل نہیں فرمایا۔ یہ ہر فرد کی زندگی کا امام بنے، یہ ہر گھرانے کی زندگی کا امام بنے، یہ ہر بستی کی زندگی کا امام بنے، یہ ہر معاشرے اور ریاست کی زندگی کا امام بنے، اور یہ دنیا کے سارے انسانوں کے لیے ہادی اور راہبر بن کے اور ان کا قانون بن کر ان کی زندگیوں میں جاری و ساری ہو۔ اس لیے الفرقان نازل فرمایا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، اور کس پہ نازل فرمایا ہے؟ علی، اپنے بندے پر۔ اس پہ کلیئر کر دیا کہ اللہ اپنے بندوں میں سے ہی اپنے رسول منتخب فرماتا ہے، اپنے بندوں میں سے، اور اپنے بندوں میں سے ہی ایک ایسے بندے کا اس نے انتخاب کیا اور اس پر الفرقان بنا کے قرآن مجید بنا دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ وصف بیان فرمایا کہ اپنے بندے پر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے لیے سب سے بڑا رتبہ یہ ہے کہ وہ سچے معنوں میں اللہ کا بندہ ہو۔ جب ہم کہتے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول۔ بندگی سے بڑا کوئی مقام نہیں ہے، بندگی سے بڑا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں بھی قرآن پاک میں اکثر جگہوں پہ جب خصوصی حیثیت کا اللہ ذکر فرماتا ہے تو بہت سے مقامات پہ آپ کے بندے ہونے کا، اللہ کے بندے ہونے کا خصوصیت سے اس کا تذکرہ فرماتا ہے۔ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، اللہ نے اتنی بابرکت ذات نے اپنے بندے پر اپنے کلام کو الفرقان بنا کے اس لیے نازل فرمایا ہے کہ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، تاکہ وہ سارے جہانوں کے لیے خبردار کر دینے والا بنے۔ قرآن کیوں نازل فرمایا؟ کہ اس کے ذریعے قیامت تک کے سارے انسانوں کو خبردار کر دیا۔ اس میں ختم نبوت کا مفہوم بھی شامل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ آپ کی اوپر جو قرآن نازل فرمایا گیا، اللہ اس کی قیامت تک حفاظت فرمائے گا، اور وہ قرآن آپ کی رسالت کی بھی گواہی دے گا اور اللہ کی توحید کی بھی گواہی دے گا اور اللہ کے دین کو بھی پیش کرے گا، تا قیامت سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے یہ کافی۔ نذیر کہتے ہیں کسی کو اس کی گمراہی کے برے نتائج سے خبردار کرنا، کسی کو بتانا کہ جو تم بدماشی کر رہے ہو یہ بدماشی سدا نہیں رہے گی، اور اس کا نتیجہ بالآخر تمہیں اللہ کی بارگاہ میں بھگتنا پڑے گا۔ جو معصیت اور گناہ کر رہے ہو، جو ظلم اور شرک کر رہے ہو، جو کفر کر رہے ہو، بات سمجھ رہے، جو حق کی مخالفت کر رہے ہو، ان تمام اعمال بد کا نتیجہ بالآخر تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ اس بات کو بار بار بیان کرتے چلے جانا انسانوں کے سامنے، یہ ان کو خبردار کرنا ہے۔ تو کہا قرآن اس لیے آیا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ذریعے قیامت تک کے لوگوں کو خبردار کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ان کی امت کے ذمہ ہے کہ وہ اس قرآن کے ذریعے اپنے دور کے سارے انسانوں کو خبردار کرنے کی کوشش کریں۔ پھر فرمایا، اب اللہ تعالیٰ نے تبارک اللہ جی کی مزید شرح بیان فرمائی اپنے الفاظ میں۔ فرمایا الذی، وہ جو بابرکت ذات ہے، وہ کون سی ذات ہے؟ لہو ملک السماوات والارض، لہو ملک السماوات والارض، وہ بابرکت ذات وہ ہے کہ زمین و آسمان کی بادشاہی اسی کے لیے ہے۔ زمین و آسمان کی بادشاہی اس کے سوا کسی اور کا حق نہیں ہے۔ زمین و آسمان کا بادشاہ بھی وہی ہے اور بادشاہی کا حقدار بھی وہی اکیلا ہے۔ وہ اتنی عظیم ذات ہے جس نے قرآن نازل کیا ہے اور جس نے اپنے بندے کو رسول بنا کر قیامت تک کے لیے کھڑا کیا، وہ اتنی بڑی ذات ہے۔ پھر فرمایا وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، وَلَمْ يَتَّخِذْ، اور اس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا۔ وہ خداؤں کے خاندان سے تعلق رکھنے والا کوئی خدا نہیں ہے کہ جس کی بیویاں بھی ہوں اور جس کی اولادیں بھی چلیں اور اولاد میں خدائی کے سلسلے چلتے رہیں۔ اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس کو کسی بیٹے کی ضرورت نہیں ہے، حاجت نہیں ہے، وہ اکیلا ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ وہ کسی سے جنم اس نے لیا ہے، نہ اس کے کوئی مثل ہے، نہ اس کا کوئی برابر ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، نہ اس کو کسی کی ضرورت ہے۔ وہ ایسا بادشاہ ہے زمین و آسمان کا، تنے تنہا اپنے بل بوتے پر اپنی بادشاہی کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ، اور اس کی بادشاہی میں کوئی اور بھی شریک نہیں ہے۔ نسبی بنیاد پہ بھی اس کا کوئی اولاد نہیں ہے، اس کا کوئی خاندان نہیں ہے، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے کہ اس کی بادشاہی میں شریک ہو، اور تعلق کی بنیاد پر بھی اس نے کسی کو اپنی بادشاہت میں شریک نہیں کیا۔ تعلق کی بنیاد پہ بھی لوگ ہیں نا، کسی کو اپنے قریب بادشاہ، اپنے مشیر، اپنے وزیر، اپنے کمانڈر جو ہیں ان کا انتخاب کرتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، نہ نسبی اعتبار سے اللہ کی بادشاہت میں کوئی اس کا شریک ہے، نہ تعلق کی بنیاد پر اس نے کسی کو اپنی بادشاہت میں شریک کیا ہے۔ پھر فرمایا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ وَخَلَقَ، کائنات کا ایک ایک ذرہ اس کی مخلوق اور اس کی ایجاد ہے۔ بات سمجھ گئے؟ وہ اتنی عظیم الشان ہستی ہے کہ کائنات میں ایک ذرہ بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی دعویٰ کر سکے کہ وہ کسی اور کی پیداوار ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اس نے فقط پیدا ہی نہیں کیا بلکہ اس نے اپنی ہر مخلوق کی ایک تقدیر مقرر فرما دی۔ وہ کب پیدا ہوگا، کس دور میں پیدا ہوگا، کس جگہ پہ پیدا ہوگا، وہ کب تک وہاں رہے گا، کتنی اس کے اندر صلاحیت ہوگی، کیا اس کو اسباب و وسائل فراہم کیے جائیں گے، کن حالات میں اس کا امتحان ہوگا، کیا اس کو رزق دیا جائے گا، کب اس کو موت دی جائے گی، کس خاندان میں پیدا ہوگا، یا کیا جنس بنے گی، یا مخلوقات میں سے کس قسم کی مخلوق ہوگا، ہر چیز کا اندازہ اس نے خود مقرر کیا۔ یہ ہے تبارک اللہ جی، یہ ہے اس کی بادشاہت۔ اب اس کے بعد فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، ایسے عظیم الشان پروردگار کو چھوڑ کر یہ اپنے معبود بناتے ہیں۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ، اور ایسے پروردگار اور بادشاہ حقیقی کو چھوڑ کر مِن دُونِهِ آلِهَةً، یہ اپنے معبود پکڑتے ہیں جھوٹے، لا يخلقون شیئا، جنہوں نے ایک چیز بھی پیدا نہیں کی۔
کائنات کی کوئی ایک چیز بھی انہوں نے پیدا نہیں کی. وَهُمْ يُخْلَقُونَ، بلکہ وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں جن کو یہ معبود بنائے بیٹھے. اللہ کے مقابلے میں جس کو بھی کوئی معبود بناتا ہے وہ معبود تو خود اپنے آپ کو پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہے، خود پیدا کیا گیا اللہ کی طرف سے. کتنی بڑی دلیل دی ہے. پھر فرمایا وَلَا يَمْلِكُونَ، اور یہ معبود جو اللہ کے سوا بناتے ہیں لا یملکون، کوئی ملکیت نہیں رکھتے، کوئی پاور نہیں رکھتے، کوئی اختیار نہیں رکھتے. لِأَنفُسِهِمْ، خود اپنی ذات کے بارے میں، ضرًّا ولا نفعا، نہ کسی ضرر کا نہ کسی فائدے کا. اللہ اگر نہ چاہے تو یہ خود اپنی ذات کے لیے بھی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے. یہ خود اپنے آپ کو بھی پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہے. کائنات میں بھی انہوں نے کوئی چیز پیدا نہیں کی. وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا، یہ اپنی موت پر بھی اختیار نہیں رکھتے. وَلَا حَيَاتًا، یہ اپنی زندگی پر بھی اختیار نہیں رکھتے. وَلَا نُشُورًا، اور یہ مرنے کے بعد دوسروں کو دوبارہ کھڑا کر دینے کا بھی اختیار نہیں رکھتے. پھر تم ان جھوٹے معبودوں کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہو؟ وقال الذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا انہوں نے کہا ان ھذا الا افک، ان ھذا الا افک افتراہ، کہ یہ تو ایک جھوٹ ہے جو محمد نے خود گھڑ لیا ہے. نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید کو کیا کہا؟ انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ جھوٹ ہے جو انہوں نے گھڑ لیا ہے. اچھا، وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور کچھ دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے اس کی مدد کی ہے. اب ان کو پتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا تو نہیں جانتے. انہوں نے کہا کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی مدد کی. قرآن نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ یہ اتنا واضح جھوٹ تھا کہ اللہ نے اس کے جواب میں فقط اتنا کہا فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا، انہوں نے بدترین ظلم اور جھوٹ کا جو ہے، یہ بدترین ظلم اور جھوٹ کا مظاہرہ کیا. یہ بالکل عریاں جھوٹ ہے اور بالکل واضح ظلم ہے جس کا یہ ارتکاب کر رہے ہیں. یہ بات کہہ کے کہ ایک امی کی زبان سے 40 سال بعد اچانک اتنا شاندار کلام نشر ہو رہا ہے جو اللہ نے نہیں بلکہ کسی دوسرے نے اس کو سکھایا ہے. انشاءاللہ سورہ فرقان کی باقی آیات کو انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ پڑھیں گے. آپ سنت ادا کیجیے، کوشش کرا کریں کہ آپ 1:10 تک یا 1 بجے مسجد میں آ جائیں. آپ جتنی جلدی آئیں گے اتنی جلدی میں خطبہ شروع کروں گا، اتنا زیادہ ہم قرآن پڑھ لیا کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.